بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے شہر میں آنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ایک لڑکی کو کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے۔ یہاں پر ہر مرد کی نظر خود پر محسوس کر کے مجھے تکلیف ہونے لگی۔ کوئی بھی مکان مالک ایک جوان اکیلی لڑکی کو گھر کرائے پر دینے کے لیے راضی نہیں تھے۔ میں پریشان سی سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ واپس جانے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ساری کشتیاں تو اپنے ہاتھوں سے جلائیں تھی میں اپنی بے بسی پر ماتم کنا تھی جب مجھے سامنے ہی ایک خواجہ سرا نظر آیا جو کہ اس رنگین دنیا میں بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں بھی ان لوگوں کی طرح بھیس بدل کر ایک ہاسٹل میں گئی اور وہاں لڑکا ہونے کی حیثیت سے مجھے کمرہ مل گیا۔ میں تو اس میں ہی خوش ہو گئی کہ چلو کچھ تو بنا، لیکن اس طرح لڑکوں کے ساتھ رہنا مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وجہ بس یہی تھی کہ میں پہلے کبھی ایسے رہی نہیں ہوں، لیکن جو بھی تھا مجھے ہر حال میں ان سب کا مقابلہ کرنا تھا۔ آنے والے وقت سے بے خبر میں اور میرا ایک لڑکا ساتھی اس کمرے میں رہتے تھے۔ یہ میرا اپنے مقصد کی طرف پہلا قدم تھا۔ رات کو میں اس لڑکے کی موجودگی میں صحیح سے سو نہ سکی، مگر میرے کپڑوں یا میرے پہناوے کی وجہ سے وہ مجھے بھی لڑکا سمجھ رہا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے فون پر ہی مصروف تھا، جبکہ میں تھوڑا جھجک رہی تھی۔ اس پورے ہاسٹل میں صرف لڑکے ہی لڑکے تھے، مجھے کوئی بھی نوٹ نہیں کر رہا تھا۔ میں بھی اب نڈر تھی، لیکن رات کو ہونے والے واقعے نے مجھے ذرا سا خوف زدہ کر دیا تھا۔ میری آنکھ لگے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ اس کمرے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا میں اٹھ کے دیکھوں، مگر آنکھیں بند کیے میں لیٹی رہی۔ کمرے میں عجیب سی بو آنے لگی۔ میرا سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ میں کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھ کر ان سب کے ہاتھ ایک پل کو رکے، مگر پھر سب مصروف ہو گئے، لیکن میری آنکھیں تو حیرت سے کھل چکی تھیں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے لگا کہ میں بہت غلط جگہ پھنس چکی ہوں۔ سامنے 4 لڑکے تھے جو کہ نشہ میں دھت تھے، مگر ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ میں بھی دم سادھے لیٹ گئی۔ نیند تو مجھے کسی صورت نہیں آنی تھی۔ کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے رہے، لیکن میں بھی لیٹی رہی۔ پھر اچانک وہ لوگ تیز تیز ہنسنے لگے۔ میں پل بھر کو ڈر گئی، لیکن پھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ میں سمجھی کہ سب سو گئے ہیں۔ ڈرتے ہوئے میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ وہ چاروں لڑکے زمین پر آڑھے ترچھے لیٹے تھے اور کمرے میں صرف ان کے خراٹوں کی آوازیں تھیں۔ میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میں یہ کہاں پھنس گئی۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ان سب میں مجھے اپنے آپ کو قابو رکھنا ہے۔ اگلی صبح سب لڑکے معمول کے مطابق تھے، لیکن میں سب کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ہاسٹل کے مالک سے کہا کہ مجھے دوسرا کمرہ دے۔ اس نے مجھے اس کمرے سے شفٹ کر دیا۔ جس لڑکے کے ساتھ میں اب رہ رہی تھی وہ ٹھیک تھا۔ میں نے ایک رات جاگ کر بھی دیکھا کہ وہ بھی ویسا نہ ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں اب کافی حد تک مطمئن تھی۔ اگلے دن میں اپنی منزل کی جانب جا رہی تھی جب اچانک میری نظر اس ہاسٹل کے نیچے والے کمرے پر گئی۔ وہ کمرہ بند تھا اور اس کے پاس ایک چوکیدار بیٹھا تھا۔ مجھے عجیب لگا کہ یہ ہاسٹل لڑکوں کا ہے اور یہاں کیسی پردے داریاں، اور یہ تالا مجھے اتنا عجیب لگا۔ مگر اس سے بھی بڑی بات اس چوکیدار کا مجھے گھورنا تھا۔ میں کسی بھی صورت خود پر کسی کو شک نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے میں ذرا گلا کھنگار کر بولی، اوے چاچا کیا بات ہے، مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ میری آواز ذرا بھاری تھی، اس لیے چاچا نے کہا، ارے ہاں نا پتر، بس تمہیں دیکھ کر بس تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو، کیا کام کرتے ہو؟ میں نے کہا میں گاؤں سے آیا ہوں، یہاں نوکری ملی تھی اچھی، اس لیے ہی آ گیا ہوں۔ میں وہاں سے نکل گئی، ورنہ چوکیدار کے سوال مزید بڑھ جانے تھے۔ باہر نکل کر میں اس شہر میں اپنی مطلوبہ جگہ تلاش کرنے لگی۔ پہلے جب بھی میں باہر نکلتی تھی تو خود کو ڈھانپ کر نکلتی تھی، اور اب ایسے دندناتے ہوئے پھرنے کے لیے مجھے بہت ہمت جتانی پڑی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ رہے تھے، مگر مجھے یہی ڈر تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ لے۔ میں شام کو خالی ہاتھ واپس آئی تو سامنے ہی وہ نشہ کرنے والے لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، ابے تو دوسرے کمرے میں کیوں چلا گیا؟ میں اس کی بات کا کوئی جواب دیتی، اس سے پہلے ایک اور لڑکا بولا، اس کو ہماری کمپنی پسند نہیں آئی۔ میں ان سب کو دیکھ رہی تھی جو بے فضول کی بات پر ہنس رہے تھے۔ جلدی سے وہاں سے گزر گئی۔ رات کو مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں پانی پینے اٹھی۔ میں نے دیکھا کمرے میں اندھیرا تھا اور میرے کمرے میں موجود لڑکا دوسری طرف کروٹ لے کر سو رہا تھا۔ میں اٹھی اور پانی پینے کمرے سے باہر چلی گئی۔
برآمدے کے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے کمرے میں سے وہی بدبو آئی، یعنی روز رات کو لڑکے یہاں یہی کرتے تھے۔ مجھے افسوس ہوا کہ کیسے یہ لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، مگر مجھے کیا؟ میں واپس جانے کے لیے پلٹی تو اچانک سامنے سے ایک ہیولا گزرا۔ میں سمجھی کوئی لڑکا ہوگا، اس لیے آگے چل دی، مگر پھر سے ایسا محسوس ہوا اور سایہ زمین پر واضح ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں جلدی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل جا گری۔ یہ سب بہت اچانک ہوا، میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو کسی نے میرا منہ بند کر دیا اور میں کوئی آواز نہ کر سکی۔ میرا دل اچھل کر پیٹ میں آ گیا۔ یہ جو کچھ ہوا تھا ضرور میرے لیے بہت بڑی سازش تھی۔ میں اس سب سے بہت ڈر گئی۔ اچانک مجھے چکر آنے لگے اور میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ کوئی چیز مجھے چبھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میری آنکھوں کے سامنے میرے کمرے والا لڑکا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے پریشانی سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا ہوا؟ میری آنکھوں کے سامنے رات کا منظر لہرایا۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا اور پوچھا، میں یہاں کیسے؟ اس نے کہا، یہی تو میں پریشان ہوں۔ رات کو جب میں اٹھا تو تم کمرے میں نہیں تھے۔ میں نے باہر دیکھا تو زمین پر گرے ہوئے تھے اور بے ہوش تھے۔ جب سے اب ہوش میں آئے ہو، تمہارے کسی جاننے والے کا بھی پتہ نہیں تھا، ورنہ اس کو بلا لیتے۔ میں بھی اب تھک گیا تھا تمہیں جگہ جگہ کر۔ میں نے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بولا، نہیں بس کل ایسے ہی چکر آ گئے تھے، تم پریشان نہ ہو۔ وہ لڑکا چلا گیا، مگر میں ابھی بھی پریشان بیٹھی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھی تھی، وقت دیکھا تو جلدی سے اٹھی، مگر مجھے پھر سے چکر آنے لگے۔ کھڑا ہوتے ہوئے مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تھی، بہت گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ جسم پر نہ جانے مجھے کیا، ایک پل کو روح لرز گئی تھی میرے ساتھ۔ میں پتہ نہیں کیوں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ خود کو سمجھتے ہوئے میں ٹھنڈے پانی سے نہائی اور کافی حد تک میں حواس میں واپس آئی۔ میں ہوٹل سے باہر جانے لگی تو میری نظر اس تالے والے کمرے کے پاس رک گئی۔ کچھ تھا جو مجھے بار بار اس طرف متوجہ کر رہا تھا۔ میں نے اس تالے کو ہاتھ میں لینا چاہا، مگر تبھی کسی نے بھاری ہاتھ میرے کندھے پر رکھ دیا۔ مجھے اپنا کندھا ٹوٹتا محسوس ہوا۔ میں جلدی سے پلٹی اور وہ ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھنے پر معلوم ہوا کہ وہ تو چوکیدار تھا جو مجھے تیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس چوکیدار نے کہا، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تم ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اس کے الٹے سوال کرنے پر حیران تھی۔ میں آگے چلی گئی، مگر مجھے اپنی پشت پہ چوکیدار کی نظریں محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو چوکیدار تھا۔ بس مجھے جلد از جلد اس جگہ سے نکلنا تھا، لیکن میرا مقصد مجھے وہ بھی پورا کرنا تھا۔ میں اس چوبارے سے گزر رہی تھی جب کسی کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ یہاں اگر آئی بھی تو یقیناً اس کو یہاں سے واپس نہیں جانے دیں گے۔ جو ہوگا وہ اس کی سوچ سے زیادہ ہوگا۔ پہلے تو وہ بچ گئی، مگر اب اس کا بچنا مشکل ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی یہ میرا ذکر کر رہی ہے، مگر اس وقت ان کے سامنے جانے سے میرا نقصان نہ ہو جائے۔ ایک خوف کی لہر مجھے ڈرا گئی، مگر یہ وقت جذبات سے کام لینے کا نہیں تھا۔ اس دن کے لیے میں کتنے مشکل کام کر کے آئی تھی۔ اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ جو بھی کرنا ہے جلد ہی کرنا ہے، اور ویسے بھی یہی تو سوچا تھا میں نے۔ اب کیا ڈرنا؟ میں سیدھا کمرے میں چلی گئی، مگر کسی نے کوئی بھی ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا جس سے میں ڈر رہی تھی۔ یعنی یہ سب ایک طوفان بتایا گیا تھا جو کہ ہوا کا جھونکا ہے۔ میں نہ ڈر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ 4 لوگ کمرے میں موجود تھے، لیکن انہیں میرے کسی بھی عمل سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں اسی الجھن میں مبتلا تھی جب میری نظر سامنے دیوار پر موجود شیشے پر گئی۔ اچانک میری الجھن دور ہو گئی۔ میں پاگل نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، اور اب یہ میں تو کہیں سے لڑکی نہیں لگ رہی تھی، تو یہ لوگ مجھے پہچانتے کیسے؟ اپنی کم عقلی پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اتنا سب سوچا، خوف ڈر میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن یہ جو حالت باہر تھی، حواس ہی غائب ہونے لگے تھے۔ مجھے اپنی حالت پر اور کام کرنا تھا۔ میں خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لڑکوں کی طرح اکڑ کر بیٹھ گئی۔ 2 شخص جو مجھے ذرا جانچ رہے تھے وہ بھی مطمئن سے ہو گئے۔ میں اب اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور اپنے ارد گرد کا معائنہ کرنے لگی۔ سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا جب میں یہاں آئی تھی۔ کیسے اس جگہ کی دیوانی ہو گئی تھی، مگر آج میں اس جگہ کو حقارت سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں میرا دم گھٹنے لگا تھا، مگر میں پھر بھی آج وہ کام کر کے یہاں سے جاؤں گی۔ پھر جیسے ان لوگوں نے وہ سب کیا، میں بھی بدلہ لوں گی۔ یہی عہد کر کے
میں وہاں سے یہاں تک آئی ہوں، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اماں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بچی بار بار اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی، مگر وہ عورت پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ شاید بچی اب رونے لگی تھی، مگر وہ عورت اس آدمی کے پاس چھوڑ کر اسے کہیں چلی گئی۔ پھر اس بچی کا رونا تڑپنا اس دن سے شروع ہو گیا، مگر اس کا حال دیکھ کر ماں کو رحم نہیں آیا تھا۔ اس دن سے ہر رات وہ عورت ایسے ہی بچی کو چھوڑ کر جانے لگی تھی، اور وہ بچی ماں کے اس پیتر کو سمجھنے لگی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، وہ بچی اپنی ماں کو سمجھنے لگی، اس پہیلی کو وہ سلجھانے لگی تھی۔ ماں کا سپاٹ چہرہ مجھے اب سب کچھ بتانے لگا تھا۔ ایک دن ماں نہیں آئی اور ایک بچی آئی، بولی کہ اماں نے بھیجا ہے، مگر اماں نہیں آئے گی، اور اماں بھی کہیں چھپ کر بیٹھی تھی۔ اماں کی انگوٹھی جو وہ ہر وقت ہاتھ میں پہنتی تھی، مرتی کیا نہ کرتی، اس بچی کو اپنی بہن سمجھ کر ساتھ رکھ، اور وہ میری ماں کی بیٹی میری بہن تھی۔ ماموں یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ ابا کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، یہ بچی پھر کیسے میری بہن ہوئی؟ لیکن میں نہ مانی اور اس کو ساتھ لیے اپنی ماں کی خالہ کے پاس چلی گئی۔ وہی تو تھی جو ایک اس مشکل وقت میں مجھے اور چھوٹی کو پناہ دے سکتی تھی، اور اس نے ہمارا خیال رکھا۔ لیکن اس سب میں میرے ذہن میں یہ سوال گھر کر گیا، اماں کہاں ہے؟ میں اکثر خالہ اماں سے یہ بات پوچھتی تو وہ بات کو گھما دیتی تھی۔ ایسا کیوں کرتی تھی وہ میں اس وقت نہ سمجھ سکی تھی، مگر اب وہ سایہ ہٹ گیا تھا اور سچ کا سامنا میں کر نہیں پا رہی تھی۔ اب مجھے بس اماں سے ملنا تھا، وہی تھیں جو اس سب کا صحیح مطلب بتا سکتی تھی، مگر اماں سے میں کیسے ملوں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب خالہ اماں کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تو بتا دیں اماں کہاں ہیں۔ میری امید تھی کہ خالہ آج بتا دیں گی۔ خالہ اماں نے کہا، بیٹی بس میں اتنا جانتی ہوں کہ تیری ماں کو کسی نے اپنے پاس بہت عزت سے رکھا ہے، مجھ سے بڑے ارمان اور اعتبار سے اس کا ساتھ مانگا گیا۔ میں بھی مان گئی، لیکن اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، کیا بس اماں کے بارے میں یہی بات ہے؟ مجھے یہ بتا دیں وہ کہاں ہے، مجھے میری ماں سے ملنا ہے، میں تڑپ رہی ہوں اپنی ماں کے لیے۔ اب مجھے بس ایک امید ملی کہ اماں سے میں مل سکوں۔ خالہ اماں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ میں نا امیدی کی کھائی پر کھڑی تھی جب خالہ اماں نے کہا، بس یہ پتا ہے اس خط میں راستہ ہے، اس جگہ کو ڈھونڈ لو۔ میں نے وہ خط لے لیا۔ اس خط کو پڑھے بغیر ہی مجھے ایسا لگا جیسے مجھے میری اماں مل گئی ہیں، مگر آگے کے مرحلے میری ہمت سے بڑھ کے تھے۔ میں نے وہ خط پڑھا تھا تو مجھے لگا یہ ناممکن ہے۔ میں نے فی الحال یہ بات چھوڑ دی تھی، وہاں تک جانا میرے لیے بہت مشکل، شاید ناممکن ہی تھا۔ میں بے بس سی بیٹھ گئی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں اماں کو ڈھونڈنے کی ضد تقریباً چھوڑ چکی تھی۔ وہ دن مجھے اچھے سے یاد ہے جب خالہ اماں ہمیں روتا تڑپتا توڑ گئی۔ صرف ایک لمحے میں مجھے لگا جیسے میں تپتے صحرا میں کھڑی ہوں، کوئی سائبان نہیں ہے۔ اس ظالم دنیا میں ایک خالہ اماں تھیں جنہوں نے ہم دونوں بہنوں کو سنبھالا ہوا تھا، اور اب تو وہ بھی چلی گئی۔ لوگ گھر میں تھے، اتنا محسوس نہ ہوا، لیکن سب اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے اور میں بس خاموش رہی۔ رفتہ رفتہ وقت نے مجھے کافی سمجھدار کر دیا تھا۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے ہمیں وقت ہو گیا تھا، اس لیے لوگ بہت شفقت سے پیش آ رہے تھے، لیکن یہ سب وقتی تھا اور میں یہ بات نہ سمجھ سکی۔ احساس اس وقت ہوا جب خالہ اماں کے بھتیجے نے مجھے اور میری بہن کو برستی بارش میں اس گھر سے نکال دیا تھا۔ میں بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ رات کے اس پہر میں اپنے ماموں کے گھر گئی اور ان سے مدد مانگی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکی۔ بس انہوں نے ایک بہن کو اپنے پاس رکھنے کا بولا۔ میں نے اپنے پاس کھڑی پیاری سی بہن کو دیکھا جو کہ سہمی ہوئی تھی۔ ایک لمحہ لگا مجھے فیصلہ کرنے میں۔ میں اپنی بہن کو ممانی کے پاس چھوڑ کر انجانی منزل کی طرف چل دی۔ مجھے نہیں پتا تھا میں کہاں جا رہی ہوں۔ اچانک میں کیچڑ میں گر گئی۔ بیگ سے رومال نکالنے لگی تو اس خط پر نظر گئی۔ شاید یہی تھا میری زندگی کا مقصد۔ میں ہمت کر کے وہاں سے نکلتی چلی گئی، مگر اس برسات کے بعد دن روشن تھا اور میں ابھی بھی خود کو اندھیرے میں گھرا پا رہی تھی۔ جب سر پر کسی اپنے کا ہاتھ نہ ہو تو بھری دنیا میں بھی انسان اکیلا ہوتا ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی تھا۔ مگر میرا مقصد اتنا معمولی نہیں تھا، اس لیے مجھے آنے والے وقت کے لیے ہی کچھ کرنا تھا جس سے میری زندگی آسان بن جاتی، ورنہ جو عذاب مجھے سمجھ آ رہے تھے وہ آگے جا کر بڑھنے والے تھے۔ مرتی کیا کرتی، نکل پڑی اپنی اصلیت چھپا کر، اپنی ہی شناخت چھپا کر ایک نئی پہچان کے لیے۔ میں انجانی دنیا میں اپنی ماں کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ اس خط کے مطابق میری اماں اس بدنام زمانہ جگہ پر تھیں، مگر یہاں تو مجھے ہر برائی نظر آ رہی تھی۔
अम्मा तो इस जगह का तसव्वुर भी ना कर सकती थी, फिर कैसे? मैं अभी माजी के समंदर में गर्क थी जब किसी ने मेरे कंधे को झंझोड़ा और बोला, ओ काके उठ जा, ये जगह ही ऐसी है, यहाँ तो शैतान भी सो जाए, तू तो फिर बंदा बशर है। मैं उस इंसान की बात अच्छे से समझ गई थी, लेकिन खामोश रही, क्योंकि अभी कोई भी कदम मुझे मेरी मंजिल से दूर कर सकता था। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गई, वहां का माहौल देखकर मुझे लगा मैं गलत जगह आ गई। एक और रास्ते से गुजरकर मुझे लगा मैं किसी शादी में आ गई हूँ। चारों तरफ रोशनियां, रंग, पर्दे, गाने, ये सब क्या था? मगर उस वक्त तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक सजी संवरी औरत मेरे पास। मैंने उसको देखा, कुछ याद आया, मगर समझ नहीं आया। उसके हमरा ही मैं अंदर चली गई। वहां कोई औरत सिंगार मेज पर खड़ी थी। मेरी तरफ उसकी पीठ थी, लेकिन मैं उस वक्त नॉर्मल खड़ी थी। बज़ाहिर मैं एक लड़का था जो कि इस रंगीन जमाने में सुकून के लिए यहाँ आया था। उस औरत की आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अरे बाबू, तेरी कम उम्र है, इस उम्र में जवानी ने सताया है। तो तभी ही यहाँ का दरवाजा खटखटाया था। मैं खामोश खड़ी थी। वो औरत एकदम पलटी और मेरे आंसू गाल पर झलक पड़े। क्या न था उन नजरों में, कितना सुकून पहुंचा था उन आंखों को देखकर। मेरी रूह तक में सुकून उतरा था। अचानक मैं होश की दुनिया में वापस आया और सामने मौजूद हस्ती को देखकर मुझे वहां अपना दम घुटता महसूस हुआ। मैं तेजी से वहां से निकलता चला गया, बाहर निकलता चला गया, मगर मेरी धड़कन मुझसे संभल नहीं रही थी। मैं सड़क पर चल रही थी, मगर दिमाग वहीं रह गया था। मेरी माँ जो मुझे बेसहारा छोड़ कर गई थी, मैंने क्या क्या झेला था, और वो बच्ची जिसकी जिम्मेदारी थी। उस जगह पर आने से पहले मैंने सोचा था अपनी माँ के गले लगकर सारे गम भूल जाऊंगी, मगर उस जगह की रंगीनियां देखकर मुझे लगा ये नामुमकिन है। मेरी माँ इस जगह की मालिकन थी। हम जवान जहान लड़कियां अगर उनके पास जाती तो कोई मसला नहीं है कि वो हमें भी, हाँ खुद वो यहाँ का हिस्सा थी, हमें भी इस दलदल का हिस्सा बना दें। मैं कैसे अपना दामन बचा रही थी, और अब नहीं, कैसे मैं अपनी माँ के सामने जा सकती थी। मैं जल्द से जल्द वहां से वापस जाना चाहती थी, क्योंकि अब मुझे किसी माँ की जरूरत नहीं। मैं बस अपनी बहन के पास वापस जाना चाहती थी। मैं तेजी से हॉस्टल की तरफ वापस चली गई। वहां जाते ही मैं बेड पर बैठ गई। क्या था, क्या हुआ, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। मेरा दोस्त, वो जो कमरे में था, मुझे देखकर मेरे पास आ बैठा और बोला, क्या हुआ यार, तू क्यों परेशान रहता है? मैंने उसको मुस्कुरा कर देखा और कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बहुत बुरा वक्त था, अब गुजर गया है। अब तुम ये बताओ कि क्या जॉब करते हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस यहाँ कुछ जमीन के काम से आया था, अब वापस जाऊंगा। मेरी बात सुनकर अचानक उस लड़के ने कहा, यार जाएगा क्यों? मुझे लगा कि तू यहीं रहेगा। मैंने कहा, बस जाना है अब। उसने कहा, अच्छा तुम्हें पता है मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। और बस मैं हैरान हुई। कहा, कौन है वो लड़की? उसने कहा, रात को बताऊंगा। मैंने कहा, अच्छा। मुझे सर में दर्द महसूस हुआ तो मैं भी नीचे चली गई, जाके दवाई ली। मगर मैं जब बाहर जाने लगी, मेरी नज़र सामने बंद कमरे पर गई, जो कि आज पहली बार मुझे खुला मिला था। मैं हैरान थी कि आज ये खुला हुआ कैसे है, और दूसरी हैरान कुन बात थी कि चौकीदार था ही नहीं। ये बातें न जाने मुझे क्यों अपनी तरफ मतवज्जा करने लगी। मैंने कहा, शायद सफाई वगैरह के लिए खुला होगा। मैं बाहर चली गई। वापस मैं तकरीबन आधे घंटे बाद आई थी। मैं जैसे ही वापस आई तो देखा अभी भी वो दरवाज़ा खुला था। मैं भी उस दरवाजे में दाखिल हो गई, मगर अंदर घुप अंधेरे में मुझे हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं जैसे ही वापस पलटी, मुझे किसी ने जकड़ लिया। मेरा मुंह दूसरी तरफ था, मगर मुझे कुछ महसूस हुआ। वो क्या था ये मैं न समझ सकी। किसी ने मुझे कान में कुछ कहा। वो सुनकर मुझे सब समझ आ गया। बाहर की तरफ धक्का लगा और मैं बाहर जा गिरी। मैंने पलट कर देखा, मगर जब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। मेरा जिस्म कांप गया, पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। मैं हाँफती कांपती वापस कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे रोक रोक कर सांस आ रहा था। ये सब क्या था? यानी मैं समझी थी कि मैंने सब छुपा लिया, लेकिन सब कुछ नुमाया था और इसमें भी मेरी गलती थी। नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था। ये हुआ क्या है? मैं वहीं बैठती चली गई। यानी वो चौकीदार मिला हुआ है। इसको पहले दिन से पता था कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए वो मुझे ऐसे देखता था। और उस दिन भी जब मैं अम्मा का पता ढूंढने में लगी थी, ये मुझ पे नजर रखे हुआ था। उसको सारी हकीकत पता थी शुरू दिन से। मगर ये सब आखिर क्यों कर रहे हैं? और इनको मेरी बहन का भी पता है। यानी अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना है। वहाँ मुमानी न जाने क्या कर दे। मुझे अब बेचैनी होने लगी थी।
उस चौकीदार की बात सुनकर मेरे बचे हुए औसान खता होने लगे। अगर तू अपनी और अपनी इस बहन की हिफाजत चाहती है तो यहाँ से जा, ये जिद छोड़ दे। तेरी माँ अब वो माँ नहीं रही और एक बाई बन गई है। अगर चाहती है कि तेरी बहन और तेरी इज्जत की हिफाजत रहे तो बस वापस लौट जा। मेरा जब्त ना आजमा। तुझे पहले भी बेहोश किया था, मगर अब की बार तुझे इबरत बना दूंगा। अब मुझे सुबह यहाँ ना दिखना, वरना माँ का हाल तो देखा है, तुम दोनों बहनों का भी यही हाल होगा। मैं अभी वैसे ही बैठी थी जब मेरा दोस्त कमरे में आया और बोला, यार मैं आज बड़ा खुश हूँ। मैंने कहा, अच्छा क्यों, इतना खुशी की क्या बात है? तो वो बोला, बताऊं क्या बात है? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो मुस्कुराते हुए अपने बैग से कोई चीज निकालने लगा। मैं हैरान खड़ी उसको देखने लगी। मैंने देखा वो हाथ में एक तस्वीर लिए खड़ा है। मैंने हैरत से उसको और उसके हाथ में मौजूद तस्वीर को देखा तो मुझे उलझन हुई। मैं बोली, क्या है इसमें? तब उसने वो तस्वीर मेरे सामने लहराई। पहले मुझे लगा कि शायद वो मेरी आंखों का धोखा है, मगर नहीं, वो तो हाँ मेरी बहन थी। मैं उसको घूरते हुए बोली, क्या है ये, कौन है? इस लड़के ने मेरे हाथ से वो तस्वीर ली और कहा, ये मेरी मोहब्बत है। यार यही है वो लड़की जिसका मैंने जिक्र किया था, ये भी मुझसे मोहब्बत करती है। मैं उसके इंकिशाफ पर हैरान रह गई। ये क्या बोल रहा है? उसने मेरे चेहरे को देखा तो बोला, यार आज चलेंगे इससे मिलने। मैंने कहा, अच्छा ये आ रही है क्या? उस लड़के ने जो जवाब दिया वो सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, मगर उस वक्त बाजी हाथ से छूट सकती थी, इसलिए मैं चुप रही। उसने कहा, नहीं, इसको मैंने घर से उठा लिया है, दोनों मजे करेंगे। मैं उसके साथ चली गई। वहां जाते ही मुझे मेरी बहन फर्श पर गिरी मिली। मैं बेकरार सी उसके पास गई और उसको पुकारने लगी। मेरी तवज्जो देखकर वो मेरा दोस्त हैरान खड़ा था। मेरी बहन मुझे पहचान गई थी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से मिल रही थी जब किसी ने मुझे खींच कर खड़ा किया। मैं उस इंसान को देखकर पल भर को हैरान रह गई। गैर दानिस्ता तौर पर मेरे मुंह से निकला, अम्मा आप? सामने सजी संवरी माँ को देखकर मेरा मुंह कड़वा हो गया। मेरी छोटी बहन अम्मा से लिपट गई। हैरान तो मैं जब हुई कि अम्मा भी मेरी बहन से लिपट कर रो रही थी। मैं एक तरफ खड़ी अपने बेकाबू दिल को थामे हुए थी। अम्मा ने मुझे देखा और बाजुओं का हल्का खोला। मैं माँ की ममता को तड़पती रही। अचानक बेख्तियार उनके सीने से लग कर रो दी। काफी देर तक हम तीनों माँ बेटी ऐसे ही रोते रहे। माँ हमसे अलग हुई, उस जगह से हमें कहीं दूसरे कमरे में ले गई और फिर बोली, मेरी बच्चियों मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस जालिम दुनिया में तन्हा छोड़ दिया। मैंने छुप कर दूसरा निकाह कर लिया था जिसकी खबर बस खाला अम्मा को थी। ये तुम्हारी छोटी बहन है। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी, तुम्हारे बाप ने मुझे बेच दिया था। ये अल्फाज सुनकर मेरी जान ही निकल गई। हाँ बच्ची, उन्होंने मुझे इस दलदल में छोड़ दिया और साथ ही ये धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो तुम दोनों को यहाँ बेच देगा। मैंने कहा, अम्मा तुम मुझे बता देती, एक बार मुझे तो समझा देती। मैंने इतना कुछ बर्दाश्त किया। अम्मा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और छोटी बहन से बोली, ये तुम्हारी बहन नहीं माँ भी है। मैं इस सब से अब जान नहीं छुड़वा सकती और ये लड़का हर महीने किसी न किसी लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसा के यहाँ छोड़ जाता है। तुम इसके जाल में फंसने से बच गई। दुनिया को समझो ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अपना ख्याल रखना। मैंने दूसरे शहर में अपने जानने वाली के बेटों से रिश्ते तय कर दिए तुम्हारे। तुम लोगों का मुस्तकबिल रोशन है। अब कभी पलट कर नहीं आना, वरना तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएगी। जाओ यहाँ से। ये सब तुम्हारे सामने लाने का मकसद यही था कि अपनी माँ को गलत ना समझना। बस मुझे कोई और रास्ता नहीं मिला, वरना। अम्मा ये बात कहते हुए रोने लगी। मैं और मेरी बहन उनसे लिपट गई। क्या क्या झेला था मैंने, और माँ ने तो अपना आप ही गवा दिया था। अम्मा के असरार पर हम दोनों बहनें उस जगह से बहुत दूर निकल आई थी। आज उस वाक़या को 4 साल हो गए थे। उस दिन के बाद अम्मा से कभी सामना नहीं हुआ। मेरी और बहन की एक घरस्ती है। खुद की औलाद को देखा तो माँ की तकलीफ दर्द का एहसास हुआ। कैसे मैंने सोचा था कि अम्मा से मिली तो शिकवा करूंगी, उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर जब हकीकत सामने आई तो मैं खुद ही शर्मिंदा थी। अम्मा को क्या समझा। अम्मा ने तो हमारी हिफाजत के लिए खुद को बेमोल कर दिया था। कैसा बाप था वो। उसने अपनी बीवी को बेच दिया और अम्मा ने अपनी औलाद के लिए ये भी बर्दाश्त कर लिया था। बहुत कहा अम्मा को वो आ जाएं, मगर वो ना मानी। मेरे दिल में एक तड़प थी कि अम्मा से मिलूं, मगर क्या हुआ उनसे मिलकर, और भी गुमान हो गए हैं। जब जब वो वक्त याद आता है तो दुख होता है, मगर अब रब ने इतनी नेमतों से नवाज दिया था कि किसी चीज का मलाल बाकी नहीं रहा। मैं बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, मगर जो हुआ ठीक नहीं था। एक सिरे से कहानी शुरू हुई, मगर उसका इख्तिताम अच्छा था। क्या था, बस यही जिंदगी थी। पल में बदल जाना। जिंदगी के रंग निराले हैं और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए बहुत कुछ झेल कर आगे बढ़ना है।
ورنہ جو اس زندگی میں رک جاتا ہے وہ کچلا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔